تذکرہ چلا رہا تھا۔ اس سے پچھلی آیت میں جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب ذکر کیا ہے اور بندوں کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی روزے کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی روزے کا ذکر ہے۔ شروع اسلام میں اسلام کے اندر روزہ رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح دن کو کھانے سے پینے سے اور بیوی کو استعمال کرنے سے منع تھا، رات کے وقت بھی یہی حکم تھا، صرف اتنا فرق تھا روزہ افطار کرنے کے وقت سے لے کر سونے تک، چاہے سورج غروب ہونے کے بعد آپ 1 گھنٹے کے بعد سوئیں، 2 گھنٹے بعد سوئیں، 3 گھنٹے بعد، یا فوراً ہی آنکھ لگ جائے۔ اگر نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا اور اس وقت سحری کا نظام نہیں تھا، جسے اپنی زبان میں 8 پیرا روزہ کہتے ہیں۔ شروع اسلام کے اندر بھی 8 پیرا روزہ تھا۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت قیس بن صرامہ سعاد کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ یہ غریب صحابی تھے اور بیچارے مزدور تھے، دن بھر ایک باغ میں مزدوری کرتے رہے جو مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغ ہیں، دیہڑی کمانے کے لیے گئے تھے۔ تو شام کو جب گھر واپس آئے تو بیوی سے پوچھا ہے کہ کچھ کھانے کو ہے، تو حال یہ تھا کہ اس وقت کھانے کے لیے اپنے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ چلو آپ بیٹھیں، پھر میں پڑوسیوں سے کچھ لے کر آتی ہوں آپ کے کھانے کے لیے۔ وہ پڑوسیوں کے پاس گئی کچھ لینے کے لیے، اور جب کچھ لے کر واپس آئی تو حضرت قیس تھکے ماندے تھے، دن بھر چونکہ مزدوری کی ہوئی تھی، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ تو وہ روزہ پہلا افطار نہیں کر سکے، کچھ کھا پی نہیں سکے، نہ پیاس بجھا سکیں، اور اگلا روزہ پھر شروع ہو گیا۔ یوں بیچارہ اگلا روزہ جو دوپہر کے وقت پھر کام کرنے لگے ہوئے تھے اور بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت قیس کی اس حالت کی خبر ملی، تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک رخصت نازل فرما دی ہے، آسانی فرما دی ہے، اور اللہ نے حکم کو بدل دیا ہے۔ پھر اس امت کے لیے روزہ افطار کر لینے کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک ساری رات جو ہے، چاہے آپ سو گئے ہیں یا نہیں سوئے ہیں، ہر صورت کے اندر کھانا پینا اور بیوی کو استعمال کرنا اللہ نے جائز قرار دے دیا۔ تو اس وقت سے پھر سحری کا نظام شروع ہوا ہے، اس سے پہلے سحری کا نظام نہیں تھا۔ یہ ساری تفصیل قرآن پاک اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان المبارک کی راتوں کو الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کی طرف۔ یہ رخصت ہے، یہ چھٹی ہے، یہ اجازت ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ رمضان کی راتوں میں چونکہ ذہن یہی ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے جائز نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن میں یہ بات بتلا دی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ان کاموں کو حلال کر دیا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے
پہلی امتوں کے اوپر اللہ نے اس چیز کو حلال نہیں کیا تھا، ان کا وہی اصول تھا جو ابتداء اسلام میں ہمارے لیے اصول تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک جو کچھ کھا پی لیا بس، آگے سحری کا نظام نہیں تھا، سو گئے ہیں اگلا روزہ شروع۔ اس امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی کر دی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری اور سحری کی بہت ساری ترغیبیں فرمائی ہیں، ثواب بیان کیے ہیں، تاکہ یہ امت اس چیز کو پر عمل کرتی رہے اور ہمارا یہ مذہب جو ہے مذہب اسلام دوسرے مذہبوں سے جدا گانا اور علیحدہ ہو کر نظر ہے، پتہ چلے کہ یہ روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں۔ اب یہ اسلام کی نشانی ہے، افطاری کرنا بھی اور سحری کرنا بھی، اور رسول اللہ قرآن کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ نے پہلی چیز یہ بیان کی ہے احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، الرفث الی نسائکم، یعنی بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کی طرف، اور آگے بیوی کا حکم بیان کیا اور مرد کا بھی حکم بیان کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارے لیے پوشاک ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے پوشاک ہو۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی کیا ہے، پرانی اردو میں لباس کو پوشاک کہتے تھے، اب لباس کا لفظ آ گیا ہے۔ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لباس سے مراد ہے آرام اور سکون، کہ عورتیں مرد کے لیے آرام اور سکون کا سبب ہیں اور مرد عورتوں کے لیے آرام اور سکون کا سبب ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے لباس کے اندر انسان کا جسم چھپ جاتا ہے، شرمگاہ چھپ جاتی ہے، سارا جسم چھپ جاتا ہے۔ لباس کا معنی ہے پوشاک، چھپا دینا، پوشیدہ کر دینا کسی چیز کو۔ تو اللہ نے یہ بتلا دیا عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، مطلب یہ کہ جو راز کی بات ہے عورتوں کی وہ دوسرے مردوں کے سامنے کرنی جائز نہیں ہے، وہ تمہارے لیے راز ہیں، لباس ہیں، پوشیدہ چیز ہے، اور مرد ان کے لیے راز ہیں، پوشاک ہیں، لباس ہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کے رازوں کو اوڑ نہ کریں۔ تو میاں بیوی کے جو آپس کی باتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے راز ہوتے ہیں، لباس ہوتے ہیں، پوشیدہ چیز ہوتی ہے، مخفی چیز ہوتی ہے، راز کی چیز ہوتی ہے، ان کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق والی بات ہے وہ اگر غیر مرد کے سامنے مرد کرتا ہے یا عورت غیر عورت کے سامنے کرتی ہے تو نبی پاک نے فرمایا دونوں دیوس اور پلے درجے کی بغیرت ہیں، ان میں حیا اور شرم کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے ان کا راز رکھا ہے، مخفی کام رکھا ہے، اور وہ اس کو عیاں کرتے پھرتے ہیں، اپنے رازوں کو خود اور کرتے پھرتے ہیں، لہذا ان باتوں کو باہر ذکر کرنا قرآن کی روح سے جائز نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے بھی جائز نہیں ہے، ان کو راز رکھنا چاہیے۔ شروع میں شادی ہوتی ہے، دو سباب کے اندر ساری باتوں کو پھیلا دیتے ہیں، پھر بعد میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے راز ہیں، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، لباس اس لیے پہنا جاتا ہے کہ شرمگاہ چھپ جائے، شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ رازوں کے اوپر پردہ پڑ جائے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ تو جانتے تھے کہ تم خیانت کر بیٹھتے اپنی جانوں پہ، اللہ کہتے ہیں فتاب علیکم، میں نے تمہارے اوپر رجوع فرما لیا ہے، آسانی کر دی ہے، وعفا عنکم، اور میں نے تم سے معاف کر دیا ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے آسانی کا حکم بھیج دیا ہے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرے دل میں جو بات ہے آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے،
آپ کے دل میں جو بات ہے میں نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں عالم اللہ، اللہ جانتے ہیں انکم کنتم تختانون انفسکم، جو اپنے دلوں کے اندر تم چھپاتے ہو، کہیں تم اس میں خیانت نہ کر بیٹھو۔ فتاب علیکم، اللہ نے پہلے سے تمہارے لیے سہولت مہیا کر دی ہے۔ وعفا عنکم، اور تم سے اللہ نے درگزر کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ نے آسانی والا معاملہ فرما دیا ہے۔ فالآن باشروہن، اب میں رب کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، آؤ اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو ملو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ نسل، وہ اولاد، وہ اللہ کا فضل کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ شادی کی غرض جو ہوتی ہے وہ اولاد کی نعمت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ذکر کر رہے ہیں وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ملے گا وہی جو مقدر میں ہوگا۔ جو مقدر میں کسی کی اولاد نہیں تو کوئی کسی کو کوئی بابا اولاد دے سکتا؟ اللہ کہتے ہیں ما کتب اللہ، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس کی اولاد ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، بیٹے ہونے ہیں، بیٹیاں ہونی ہیں، کیا چیز ملنی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ملے گا، جو مقدر میں نہیں اللہ نے لکھا ہے تو کوئی تمہیں تمہارا مقدر بڑھا سکتا؟ لہذا یہ جملہ غلط ہے جو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، حسین تیرا مقدر کو بڑھا سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ، شان اپنی جگہ پہ، وہ مقدر بڑھانے والے نہیں۔ اپنے مقدر کو جو نہیں بڑھا سکتے ہیں تمہارے مقدر کو کیا بڑھائیں گے؟ یزید کے خلاف نکلے تھے نا، مقدر بڑھا سکیں اپنا؟ خود راستے میں شہید ہو گئے، تمہارے مقدر کو بڑھا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں، تمہارے مقدر کو بڑھا رہے ہیں۔ کچھ خدا خوفی کرو۔ مقدر کو بڑھانا یہ اللہ کی تقدیر میں ہے، اللہ کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ملنا ہے۔ کسی کی تقدیر میں اللہ نے اولاد نرینہ لکھی ہے، اسے اللہ نے نرینہ دے دی ہے۔ کسی کی تقدیر میں اللہ نے اولاد بچیاں لکھ دی ہیں، اللہ نے بچیاں دے دی ہیں۔ کسی کی تقدیر میں اللہ نے ملی جلی اولاد رکھ دی، ملی جلی دے دی ہے۔ کسی کی تقدیر میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے تو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ یہاں پر جو میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اولاد میں بچیوں کے ہونے کو لوگ ناپسند سمجھتے ہیں، اور بیٹوں کی بنسبت بچیوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور بیٹوں کی طرح ان پہ خوشی بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو خوشی بیٹے کی ہوتی ہے نا وہ بیٹیوں کی لوگ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ سن لیں، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اچھا دیا ہے کہ ماڑا دیا ہے؟ اچھا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیرت دی ہے اچھی، صورت دی ہے اچھی، جو کچھ دیا ہے سب کچھ اچھا دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، وہ اچھی تھی کہ نہیں؟ تو ہمارے لیے کیوں نہیں بیٹیاں اچھی؟ نبی پاک کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ بیٹی والی نعمت اچھی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کے اوپر کبھی بھی دل کے اندر کلفت نہیں آنی چاہیے، کبھی بھی تنگی نہیں آنی چاہیے کہ بیٹی کیوں ہو گئی ہے۔ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ اچھی ہے تب اللہ نے ہمیں دی ہے، اچھی ہے تب اللہ نے ہمارے نبی کو دی ہے۔ اس لیے کبھی بھی دل کے اندر پریشانی بیٹیوں کے بارے میں نہیں آنی چاہیے۔ جو آئے گا اپنا مقدر لے کے آئے گا۔ بلکہ میرے تجربے کے اندر تو بات یہ ہے، بیٹوں کے بنسبت بیٹیوں کا اللہ نے رزق بھی زیادہ لکھا ہے، روزی بھی زیادہ لکھی ہے، آسانی بھی زیادہ لکھی ہے، اور نعمت بھی اللہ نے زیادہ لکھی ہے۔ بیٹیاں اپنے مقدر لے کے آتی ہیں، لے کے جاتی ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتے ہیں جو بھی زمین پہ ریگنے والا جانور ہے اس کی روزی میں رب کے ذمے ہے، کسی انسان کے ذمے نہیں ہے۔ اللہ نے روزی مہیا کرنی ہے، جس نے آنا ہے اس کی روزی کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔
اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ شادی کے غرض کیا ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اسے تلاش کرنا، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ نے سبب بنا دیا ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ نے اولاد دینی ہے، ورنہ اللہ تقدیر پہ آئیں، اپنی قدرت پہ آئیں تو بابا آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے پیدا کر نہیں دیا ہے۔ حضرت اماں حوا کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے پیدا کر نہیں دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے، باپ نے اللہ نے پیدا کر نہیں دیا ہے۔ اللہ تقدیر پہ آئیں، اپنی قدرت دکھانا چاہیں تو ایسے بھی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن قانون اللہ کا یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ اولاد کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ قانون ہے، اس قانون کے ماتحت چلنا ہمارا کام ہے۔ اولاد کی نعمت سے نوازنا کس کا کام ہے؟ لہذا اللہ سے ہی اولاد مانگنی چاہیے، کوئی اور اولاد دینے والا الحمدللہ رب العالمین۔